لاہور ایک طلسمی شہر ہے۔ اس کی کشش لوگوں کو دور دور سے کھینچ کر یہاں لے آتی ہے۔ یہاں بڑے بڑے عظیم لوگوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور اوج کمال کو پہنچے۔ انہی شخصیات میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جو ایک بار لاہور آئے پھر لاہور سے جدا نہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کی آخری آرام گاہ بھی یہاں بادشاہی مسجد کے باہر بنی۔ لاہور میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ کرائے کے مکانوں میں گزرا۔ ان کی خواہش تھی کہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو چھت مہیا کر جائیں۔ جنوری 1934 میں جن دنوں آپ میکلوڈ روڈ کی کوٹھی میں مقیم تھے، معلوم ہوا کہ میو روڈ موزہ گڑھی شاہو میں ریلوے کی اراضی نیلام ہو رہی ہے، جس کی موزینت دیکھتے ہوئے علامہ صاحب نے جگہ کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ جنوری 1934 کو نزول لینڈ پنڈت کرتا کشن کی موجودگی میں ہونے والی نیلامی میں سب سے بڑی بولی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جوید اقبال کے نام سے لگائی گئی، جسے ضابطے کی کارروائی کے بعد منظور کر لیا گیا۔ اس جگہ کی کل قیمت 25,025 روپے بنتی تھی، جو علامہ اقبال نے ادا کی۔ 18 دسمبر 1934 کو لاہور میونسپلٹی کی جانب سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت دی گئی کہ اس پلاٹ پر وہ اپنا گھر تعمیر کر لیں۔ علامہ اقبال کے اپنے ہاتھ سے لکھے گئے وثیقے کے مطابق اس پلاٹ کا رقبہ متوازی 7 کینال ہے۔ ضروری خط و خطابت کی تکمیل کے بعد جب زمین کا داخل خارج علامہ اقبال کے بیٹے جوید اقبال کے نام ہو گیا تو یہاں مکان کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، جسے جلد مکمل کر لیا گیا۔ کوٹھی کی تعمیر کے لیے علامہ اقبال کی اہلیہ سردار بیگم نے 4,000 روپے اور علامہ اقبال نے 1,700 روپے خرچ کیے۔ اس طرح علامہ اقبال کے ذاتی گھر کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس مکان کی تعمیر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بیگم کی جمع کی ہوئی رقم اور زیورات بھی کام آئے۔ کوٹھی کی تعمیر پر کل 16,000 روپے خرچ ہوئے۔ اس طرح ٹوٹل 42,025 روپے کی لاگت سے جاوید منزل تیار ہوئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے یہ جائیداد اپنے بیٹے جوید اقبال کے نام سے ہبہ کر دی اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جوید اقبال کے بالغ ہونے تک بحیثیت ولی اور کرایہ دار مقرر رکھا۔ علامہ اقبال نے اپنے پہلے ذاتی گھر کا نام اپنے بیٹے کے نام سے جوید منزل رکھا اور مئی 1935 میں اس گھر میں منتقل ہو گئے۔ 10 سالہ جوید اقبال اور 7 سالہ منیرہ اقبال اپنے والدین اور اپنے قدیمی خادم علی بخش کے ہمراہ یہاں قیام پذیر ہوئے۔ علامہ اقبال کی اہلیہ کا خواب تھا کہ اپنا ذاتی گھر ہو، مگر جب یہاں آئیں تو شدید بیمار تھی، یہاں تک کہ اپنا نو تعمیر شدہ گھر چل پھر کر دیکھ بھی نہ پائیں۔ چند ہی روز بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یوں اس گھر میں آنے کے بعد علامہ اقبال کو ایک بڑا صدمہ دیکھنا پڑا۔ 2 معصوم بچوں کی پرورش بہت بڑا مسئلہ تھا۔ علامہ اقبال وکالت ترک کر کے زیادہ وقت گھر پر رہنے لگے۔ ایک جرمن خاتون مسز ڈورس کی خدمات حاصل کرنے کے بعد علامہ اقبال کی باقی زندگی ایک راہ پر متوازن ہوئی۔ جوید منزل سے اقبال کی یہ رفاقت آخری دم تک قائم رہی۔ اس عرصے میں علامہ اقبال کے پاس جتنے بھی سیاسی اور غیر سیاسی لوگ ملنے کو آتے وہ علامہ صاحب سے یہیں پر ملاقات کرتے۔ یہ گھر شعراء و ادباء کا مرکز بنا رہتا۔ علامہ اقبال نے اسی گھر میں 21 اپریل 1938 کو صبح فجر کے وقت وفات پائی۔ نماز جنازہ پہلے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ پھر بادشاہی مسجد میں پڑھانے کے بعد مسجد کے دروازے کے باہر آپ کی تدفین ہوئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بھی ان کا کنبہ 38 سال تک اس گھر میں مقیم رہا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کی تعلیق مسز ڈورس منیرہ اقبال کی شادی ہونے کے بعد واپس جرمنی چلی گئی۔ 1977 میں جب علامہ اقبال کا 100 سالہ جشن ولادت منایا جا رہا تھا، اقبال منزل سیالکوٹ اور جوید منزل لاہور کو محفوظ کرنے کی غرض سے سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ صدر ضیاء الحق نے 9 نومبر 1977 کو مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھا کر جشن کی تقریبات کا آغاز کیا۔ اس موقع پر جوید منزل کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آخری یادگار کے طور پر اقبال میوزیم میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ چنانچہ عمارت کی قیمت ادا کر کے اسے مکینوں سے خالی کرا دیا گیا۔ اس کے بعد یہاں میوزیم کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ اس کام کے لیے کراچی میوزیم کے تکنیکی ماہر قمر الدین اور شاہی قلعے کے کسٹوڈین کی نگرانی میں عمارت کی ضروری مرمت کروا کے اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ 9 کمروں کے اس میوزیم میں نمائش میں رکھنے کے لیے علامہ کی یادگاری اشیاء جمع کی گئی، جو خاندان کے مختلف افراد اور احباب کے پاس تھیں۔ ڈاکٹر جوید اقبال نے اس میوزیم کے لیے علامہ اقبال کی 300 یادگاری اشیاء ہدیہ کی، جو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استعمال میں رہی تھیں۔ اس میں علامہ اقبال کی جانب سے والدہ کی قبر کے لیے خریدی جانے والی زمین کی رجسٹری بھی شامل تھی۔ جوید منزل کی خریداری کی دستاویزات منیرہ اقبال کے بیٹے
یوسف صلاح الدین کے پاس تھیں، جو انہوں نے اقبال میوزیم کو ہدیہ کی۔ اس میوزیم کے قیام کے سلسلے میں جاپان کے ثقافتی فنڈ نے 54 لاکھ روپے کی رقم امداد میں دی، جس سے یہ سارا کام انجام کو پہنچا۔ اقبال میوزیم کا افتتاح 26 ستمبر 1977 کو صدر ضیاء الحق نے کیا۔ علامہ اقبال کی آخری یادگار لاہور میں ریلوے اسٹیشن سے آتے ہوئے میو روڈ موجودہ علامہ اقبال روڈ پر ریلوے ہیڈ کوارٹر کے سامنے واقع ہے۔ ہر روز اس سڑک سے گزرنے والے ہزاروں لوگوں میں سے بہت کم لوگ اس مقام اور اس کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ گھر جہاں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے لمحات گزرے، ہمیں علامہ اقبال کی تاریخ اور ان کی شخصیت سے روشناس کروانے کا بہترین جگہ ہے۔ 9 گیلریوں پر مشتمل اقبال میوزیم حیات اقبال کا امین ہے۔ اقبال میوزیم میں یا پھر جاوید منزل میں داخلے کے لیے بغلی راستہ ہے، یہیں سے پہلی گیلری شروع ہوتی ہے۔ اندر داخل ہوں تو سب سے پہلے علامہ اقبال کے استعمال میں رہنے والے قالین نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال خود بھی قالینوں کے بہت شوقین تھے، مگر خود کم ہی کوئی قالین خریدا اور اس وقت 11 قالین محفوظ کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 2 قالین افغان بادشاہ نے بطور تحفہ دیے، ایک قالین ترکی اور ایک ایران سے تحفے میں آیا تھا، جسے دیواروں پر آویزہ کیا گیا۔ دوسری گیلری میں علامہ اقبال کا تعلیمی ریکارڈ رکھا گیا ہے۔ اقبال کا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا تھا، ان کی تمام ڈگریاں اور اسناد دیکھی جا سکتی ہیں۔ تیسری گیلری میں علامہ اقبال کے خطوط محفوظ کیے گئے ہیں۔ یہ وہ خطوط ہے جو علامہ صاحب نے مولوی محمد دین فوق، نواب یار جنگ، مولوی غلام رسول مہر، صوفی تبسم، مولانا ظفر علی خان اور مولوی عبدالحق کو لکھے تھے۔ چوتھی گیلری میں علامہ اقبال کی کتب کے اصل مسودے اور بعض کتابوں کے اولین ایڈیشن رکھے گئے ہیں۔ ان میں بال جبریل، پیام مشرق، جاوید نامہ، ارمغان اعجاز اور اسرار خودی کے اصل مسودات رکھے ہیں۔ ان مسودات میں علامہ کا وہ کلام بھی شامل ہے جو کہ مطبوعہ حالت میں دستیاب نہیں ہے۔ اس کلام کو علامہ نے خود اپنے قلم سے حذف کر دیا تھا۔ کلام اقبال کے محققین کے لیے یہ گیلری خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ 5ویں گیلری میں پلاسٹر آف پیرس کے بنے 3 ماڈل اقبال منزل سیالکوٹ، مشن کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور رکھے ہیں، جسے کراچی کے ایک آرٹسٹ صغیر احمد نے تیار کیا۔ 6ٹھی گیلری میں علامہ صاحب کے ملبوسات اور استعمال کی اشیاء بڑے سلیقے سے رکھی گئی ہیں۔ علامہ اقبال مختلف مواقع کی مناسبت سے لباس پہنا کرتے تھے۔ گھر میں عموماً بنیان اور تہمند میں ہوتے تھے، 3 پیس سوٹ بھی پہن لیتے تھے، مگر تقریبات میں انہیں شیروانی اور ترکی ٹوپی میں جانا پسند تھا۔ یہ سب ملبوسات اس میوزیم میں محفوظ ہیں، جو کہ علامہ اقبال کی سادہ زندگی پر دلالت کرتے ہیں۔ میوزیم کی 7ویں گیلری سے 9ویں گیلری اقبال منزل کی رہائشی کمروں پر مشتمل ہے۔ کار پورچ کے سامنے ہی 3 کمرے اقبال کے استعمال میں تھے۔ ان میں سے سب سے اہم خوابگاہ ہے جہاں اقبال کا زیادہ وقت گزرتا تھا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ علامہ نے ساری زندگی کرائے کے مکانوں میں گزاری۔ جاوید منزل میں آنے کے بعد یہاں اپنے زیر استعمال کمروں کا کرایہ بنام جاوید اقبال دیتے تھے۔ کرایہ دینے کی تاریخ 20 مقرر تھی۔ اپنی وفات سے 1 روز پہلے ہی گھر کا کرایہ ادا کر چکے تھے۔ علامہ اقبال کی خوابگاہ کو ویسا ہی رکھا گیا ہے جیسا وہ ان کی زندگی میں تھی۔ یہاں علامہ اقبال کے استعمال کی چیزیں، ادویات، کتابیں، لیمپ، حقہ، تکیہ، شیونگ کا سامان، قلم دان، جوتے اور روزمرہ کی دوسری چیزیں بھی رکھی ہیں۔ علامہ اقبال کے سرحانے آبنوسی الماری رکھی ہوئی تھی، جو اب بھی اسی جگہ موجود ہے۔ الماری میں علامہ اقبال کے زیر مطالعہ رہنے والی کتابیں ہیں، جن میں قرآن پاک کا وہ نسخہ بھی شامل ہے جو اکثر اقبال کے زیر مطالعہ رہتا تھا۔ یہیں کھانے کا کمرہ ہے، جس کے پہلو میں باورچی خانہ ہے۔ کمرے کے درمیان میں بیضوی شکل کی کھانے کی میز رکھی ہے۔ ڈرائنگ روم بھی سادگی کے باوجود نفاست کا نمونہ ہے۔ علامہ اقبال کے زیر تصرف رہنے والا یہ گھر نہ صرف ایک میوزیم ہے، بلکہ جاوید منزل میں حیات اقبال کے کئی اہم راز پوشیدہ ہیں۔ یہ تحریر فیضان عباس نقوی نے روزنامہ دنیا میں تحریر کی ہے۔ شکریہ۔